امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ایک بیٹی تھی، وہ اس بات کو بیان کرتی ہے، کہتی ہے کہ میرے والد محترم جب بھی اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، میں نے ان کو ہر دعا کی ابتدا میں اپنے استاد محترم امام شافعی کے لیے دعا مانگتے دیکھا۔ جب بھی دعا مانگی تو سب سے پہلے اپنے لیے نہ مانگی، میں ایک بیٹی تھی میرے لیے پہلے نہ مانگی، بلکہ اپنے استاد کے لیے دعا مانگی۔ میں بڑی حیران ہوتی تھی اور میں پوچھتی، ابا جان آپ اپنی ہر دعا میں اپنے استاد محترم امام شافعی رحمہ اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ تو ابا جان نے فرمایا، بیٹا یہ میرے استاد محترم اتنے باکمال آدمی ہیں، اتنی کمال کی شخصیت ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی ہر دعا میں اپنے استاد کو یاد کروں۔ لہذا وہ فرماتی ہیں کہ میرے ابا جان ہر دعا میں اپنے استاد کو یاد کرتے اور ان کی خوبیوں اور ان کے اوصاف اور کمالات کا تذکرہ میرے سامنے کثرت سے کرتے تھے۔ اور اتفاق اللہ کی شان یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ بغداد کے رہنے والے اور امام شافعی رحمہ اللہ قاہرہ کے رہنے والے، درمیان میں فاصلہ پیدل کا کئی مہینوں کا ہے۔ اس دور کے مطابق یہ سفر اس انداز سے گھوڑے یا گدھے پر یا پیدل کا سفر، ایسا نہیں کہ روزانہ ملاقات ہو جائے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بیٹی فرماتی ہے، میرا دل چاہتا تھا کہ میں ایسی عظیم شخصیت کو دیکھوں کہ حالانکہ میرے والد محترم بھی کوئی عام آدمی نہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بھی کوئی عام انسانیت نہیں، بڑی عظیم شخصیت ہے۔ لہذا میں سوچتی ہوں کہ میرا والد بھی عام آدمی نہیں، لیکن دیکھتی ہوں کہ میرے والد کا استاد کتنا عظیم ہوگا۔ دل میں چاہت تھی کہ وہ شخصیت کب تشریف لائیں گی، میں ان کو دیکھوں گی۔ فرماتے ہیں کہ اتفاق ایک دن ایسا ہوا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک خط آیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس، اور اس خط میں یہ تھا کہ احمد بن حنبل، میں نے سنا ہے بغداد میں ایک بزرگ ہیں، محدث ہیں، بہت بڑے ہو چکے ہیں، اور ان کے پاس حضور کی ایک حدیث ہے جس کی سند میرے پاس ابھی تک نہیں پہنچی۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آؤں اور براہ راست ان سے حدیث سنوں، کیونکہ حدیث میں سند کا بڑا عمل دخل ہے، بڑا مقام ہوتا ہے کہ جتنی سند بلند اتنا جو ہے نا حدیث کا مقام بھی بلند ہوتا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ میرے پاس جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس خط آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی کو بتایا، استاد محترم آئیں گے، ہم سب مل کر اپنے استاد کی آمد کی تیاری کریں۔ گھروں کی صفائی کی جا رہی ہے، تیاری کی جا رہی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد محترم تشریف لائے، کئی مہینوں کا سفر، شام کے وقت آئے۔ بیٹی فرماتی ہیں کہ میں نے کھانا تیار کیا، اچھے سے اچھا کھانا تیار کیا، اور دل میں سوچ رہی تھی دور سے آئے ہیں، میرے والد محترم کے استاد ہیں، پتہ نہیں میرا کھانا پکا ہوا پسند آئے کہ نہ آئے، سوچ رہی تھی۔ لہذا میں نے ایک لوٹا پانی کا بھرا، ایک مصلی اٹھایا، کمرے میں رکھ دیا کہ جہاں پر امام شافعی رحمہ اللہ نے رات گزارنی تھی، کہ وہ رات اٹھیں گے تہجد کے لیے، وضو کریں گے تاکہ پانی موجود ہو، مصلی بچھا ہوا ہے، تہجد پڑھیں گے۔ تو میں سوچتی تھی کہ میں اپنے والد کو دیکھتی ہوں، وہ سارا دن پڑھنے پڑھانے میں مصروف رہتے ہیں اور ساری رات رب کے سامنے ہاتھ اٹھانے میں مصروف رہتی ہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ ان کے استاد محترم کتنے عظیم عبادت گزار ہوں گے، تاکہ میں رات کو ان کو دیکھوں کہ ان کی رات کی عبادت اپنے رب کے سامنے کیا ہے۔ لہذا کھانا پیش کیا گیا عشاء کی نماز کے بعد۔ جب کھانا پیش کیا گیا، فرماتے ہیں کہ میں نے اچھی خاصی روٹی بنائی جو عام روٹین سے بڑھ کر تھی، تاکہ کھانا کم نہ ہو، بچ جائے۔
امام شافعی رحمہ اللہ کے سامنے جب وہ کھانا پیش کیا گیا، امام شافعی رحمہ اللہ سارا کھانا کھا گئے۔ اب بات کو سمجھیں گے، جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، متقی لوگ ہوتے ہیں، وہ کھانا کم تناول فرماتے ہیں، تھوڑی مقدار میں، اس لیے کہ زیادہ کھانا انسان میں سستی پیدا کرتا ہے۔ وہ تھوڑی مقدار میں کھانا کھاتے ہیں۔ تو بیٹی بتا رہی ہے کہ میں اپنے والد محترم کو دیکھتی تھی، وہ ایک روٹی کا آدھا حصہ کھاتے تھے، میں سوچتی تھی کہ شاید استاد اس آدھے حصے کا بھی آدھا کھائیں گے۔ عبادت جو کرنی ہے تاکہ رات کو تھکاوٹ نہ ہو، نیند کا اثر نہ ہو، لیکن میں نے جتنی روٹی بنا کے رکھی، جتنا سالن رکھا، وہ سارا کا سارا سالن بھی کھا گئے اور روٹی بھی کھا گئے۔ فرمایا میں نے پھر دیکھا رات کو غور سے کہ وہ آرام سے بستر میں لیٹے ہوئے۔ میں نے سوچا میرے والد محترم تو رات کو بستر پہ لیٹتے بھی نہیں، ساری رات مصلے پہ بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں، اور یہ استاد محترم میرے والد محترم اتنی تعریفیں کرتے ہیں اور وہ بستر کے اندر، وہ تو سوئے ہوئے، عبادت مصلے پہ تو نہیں۔ میرے اندر تعجب اور حیران بھی پیدا۔ اور پھر جب صبح ہوئی تو نماز کے لیے مسجد میں گئے تو میں اس کمرے میں گئی، دیکھا پانی کا لوٹا بھی ویسے پڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا کمال بات ہے، بغیر وضو کے مسجد میں چلے گئے، ساری رات بستر میں رہے اور صبح کو وضو بھی نہیں کیا، تہجد بھی نہیں پڑی، اور بغیر وضو کے کہاں چلے گئے؟ مسجد میں چلے گئے۔ فرماتی ہیں میرے دل میں جو احترام تھا نا وہ کم ہونا شروع ہو گیا کہ میں اپنے ابا کو دیکھتی تو وہ ساری رات مصلے پہ، اور استاد محترم کو دیکھا تو بستر پہ ہیں اور صبح کا وضو بھی نہیں کیا اور تہجد بھی نہیں پڑی اور بغیر وضو کے مسجد میں چلے گئے۔ میرے دل میں احترام کم ہونا شروع ہو گیا۔ بہرحال صبح ہو گئی، میں نے اپنے ابا جان سے ذکر کیا، یعنی امام احمد محمد رحمہ اللہ سے ذکر کیا کہ ابا جان آپ کو اپنی ہر دعا میں اپنے استاد کو یاد کرتے، آپ ان کے لیے دعائیں کرتے اور آپ ان کی عبادت اور تقوی اور طہارت کو اتنا بیان کرتے، لیکن میں نے تو رات کو یہ عجیب صورتحال دیکھی کہ وہ کھانا بھی سارا کھا گئے، جبکہ اللہ والے لوگ اتنا زیادہ کھانا نہیں کھاتے، وہ اتنا کھانا کھا گئے، سالن کھا گئے۔ پھر میں نے دیکھا رات کو انہیں کوئی تہجد بھی نہ پڑی، کوئی عبادت بھی نہ کی رات کو، اور وہ سوئے رہے، وہ لوٹا پانی کا اسی طرح پڑا رہا، صبح کو بغیر وضو کے وہ مسجد میں چلے گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آپ کے استاد محترم اتنی عظیم شخصیت کیسے بن گئی۔ بات کو سمجھے گا تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات میں نے اپنے استاد محترم کے سامنے ذکر کی کہ میری بیٹی یہ بات کہہ رہی ہے، میں اپنی بیٹی کو اس کا جواب کیسے دوں؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو ان کے استاد محترم حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے جو جواب دیا، اب ذرا غور سے سننے کا ہے۔ فرمایا کہ بیٹا میں کئی مہینوں کا سفر کر کے آ رہا ہوں، راستے میں جب بھی بھوک لگتی تھی ڈرتا تھا، سوچتا تھا کہیں کسی کی حرام کمائی کا لقمہ اس میں شامل نہ ہو اور میرے پیٹ میں وہ حرام لقمہ نہ چلا جائے۔ میں تھوڑا تھوڑا کھانا سوچے بچار کے ساتھ کھا لیتا تھا، جان کو اور اپنے جسم کو طاقت دینے کے لیے وہ تھوڑے تھوڑے لقمے کھاتے کھاتے یہاں پر پہنچا۔ ایک بات تو یہ وہ بھوک بہت کثرت کے ساتھ تھی، اور دوسری بات جب میں نے آپ کے گھر کے کھانے کا پہلا لقمہ منہ میں ڈالا، رب نے ایسی نورانیت میرے اندر پیدا کر دی۔ وہ کیا تھا؟ حلال رزق بنانے والی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تہجد گزار بیٹی، 5 وقت کی نمازی بیٹی، اللہ اللہ کرنے والی بیٹی نے جب کھانا بنایا، اور بنایا بھی اس نیت کے ساتھ کہ یہ کون کھائیں گے؟ کہ اللہ والے کھائیں گے، مجھے اس پر کیا انعام ملے گا؟ تو اس پر امام شافعی فرماتے ہیں میں نے وہ لقمہ ڈالا، اس لقمے کی برکات، وہ نورانیت جو نیکی کا اثر تھا، تو میں میرے اندر بڑا، اللہ نے میرے دماغ اور میرے دل کو کھولا، لہذا میں سارا کھانا اس لیے کھا لیا کہ یہ نورانیت والا کھانا ہے، یہ کوئی عام کھانا نہیں۔ اور میں بستر میں لیٹ گیا
اور بستر میں لیٹ کر میں ساری رات قرآن اور حدیث میں غور و فکر کرتا رہا اور فجر کی نماز تک میری آنکھ نہ لگی، حالانکہ میں تھکا ہوا تھا، آنکھ لگ جاتی، لیکن اس کھانے کی برکات اور نورانیت اتنی تھی کہ اللہ نے میرے سینے کو کھولا، میرے دل و دماغ کو کھولا، میں قرآن کو سمجھتا رہا۔ الحمدللہ اس وقت میں نے قرآن اور حدیث سے 100 مسائل مسترد کر لی، 100 مسائل میں نے اخذ کر لیے۔ یہ اس کھانے کی برکات تھی۔